پارٹی آئی، انشاءاللہ اس ملک کی بہتری کے لیے، پنجاب کی بہتری کے لیے، ایون حافظ آباد کی بہتری کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کام کریں گے۔ جو پچھلے دور گزر گئے ہیں وہ سب بھائیوں کو پتہ ہے، اور پریس کے بھائیوں کو اور حافظ آباد کی عوام کو پتہ ہے کہ کس طرح محترمہ نے پبلک ڈیلنگ کی، لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک جاگیردار کی بیٹی ہے، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی ہے، اس کا پبلک کے ساتھ بالکل رابطہ نہیں رہا۔ اس کا اگر رابطہ رہا ہے تو میاں صاحبان کے ساتھ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ آباد کی جو پبلک ہے، حافظ آباد کی جو عوام ہے، کبھی بھی اس لیڈر کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی جو اپنے پبلک کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہوگا یا ڈائریکٹ لوگ نہیں ہوں گے۔ میرا سوال ہے کہ میں کتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کون میرے سارے بھائی محترمہ کو کال کریں، کتنے لوگ اس کو کال کر کے ڈائریکٹ اپنے کام بتا سکتے ہیں؟ وہ ایک خاتون ہے، کوئی میرے بھائی صحابی بھائی شاید مل لیتے ہوں گے، عام پبلک کا پتہ محترمہ کو نہیں مل سکتا اور نہ اپنا کام کہہ سکتا ہے۔ اگر ان کے حواریوں کے ساتھ ملتا ہے، انہوں نے 4 6 10 حواری رکھے ہوئے ہیں، بس پبلک نے ان لوگوں کو ملنا ہے جی، اور انہوں نے کام چلانے ہیں۔ جس طرح کسوئی گیس کے ڈپارٹمنٹ کے کوئی کام ہے، فاٹا کے کسی کے ذمہ کام ہے، جس طرح ٹھیکیداری چل رہی ہے، وہ انہوں نے وہ اس طرح میرے خیال وہ چلاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ دور آ گیا ہے کہ اب وہ قیادت کو کبھی بھی حافظ آباد کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے جس کا پبلک کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا، اور اپنے دوستوں کے درمیان میں لوگوں کو ریلیف نہیں دلوا سکیں گے۔ محترمہ صاحب کے تو میرا خیال اس میں بات کرنی ہے، میری ایسے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے کہ محترمہ صاحب ہیلتھ وزیر نہیں ہیں تو اپنے ہاسپٹل کا حال آپ دیکھ لیں۔ ہم ہیلتھ کے وزیر نہیں رہے، ہم تو ایک چھوٹے سے ایم ایل اے رہے اپنے دور میں 2002 میں، اس کی کارکردگی وہ آپ بھی سب بھائی جانتے ہیں، اور جو حافظ آباد کو ڈیلیور کیا ہے وہ بھی سارے بھائی جانتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ اس بات کے ساتھ میں اپنے تاجر بھائیوں کو اور شیخ برادری کو، اسپیشل شیخ امجد صاحب کو اعتماد دلواتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ پہ شانہ چلیں گے، اور انشاءاللہ ساقی کی نظر میں ذرا سی بھی کمی ہو، ساقی کی نظر میں ذرا سی بھی کمی ہو، غیرت کا تقاضا ہے میں خانہ لگوں۔ پاکستان مسلم لیگ کا وہ 50 سالہ کارکن جو آج بھی کارکن ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہو کر ان قبضہ گروپ جنہوں نے مسلم لیگ نون پر بھی قبضہ کر لیا ہے، جنہوں نے حافظ آباد کے وسائل پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو یرا ان لوگوں نے مچائی، ان حافظ آباد میں ان کے قبضہ گروپوں نے غلہ منڈی کے آڑھتیوں کی دکانوں پہ قبضے کیے، ان کے کرندوں نے حافظ آباد کی نالیوں کو بیچا، ان کے کرندوں نے حافظ آباد کے شہریوں کے جذبات کو بیچا۔ یہ بیچنے والے کہاں سے مسلط کر دیے گئے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کون لایا؟ ان کو وہ لوگ لائے جو اپنے آپ کو قانون کا پاسدار کہتے تھے، اپنے آپ کو 1 نمبر کا حافظ آبادی کہتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ہمیں 2 نمبر لوگوں سے نفرت ہے، ہم 2 نمبروں کی بات نہیں کرتے، لیکن حافظ آباد کے شہریوں کے ساتھ ساری 2 نمبری ان شرافت کے کلوں نے، جو انہوں نے کلے پہن رکھے ہیں شرافت کے، ان لوگوں نے حافظ آباد کے شہریوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی کہ جو سب سے بڑا چور ہے اس کو حافظ آباد کے شہریوں میں انہوں نے مسلط کر کے بٹھا دیا۔ جو اس سے چھوٹا چور ہے، حافظ آباد
की तारीख में कमरा उसका अलग नहीं होता, उसको कमरा बनवा के दे दिया। 3 लाख का फर्नीचर 15-15 लाख के बिल निकलवाए गए। हाफिजाबाद के मसाइल पर इन ठेकेदारों ने जो टफ टाइलें हाफिजाबाद में लगवाई, सब 2 नंबर इनकी अपनी फैक्ट्री की बनी हुई है, लेकिन आप एहतजाज नहीं कर सकते। अगर आप एहतजाज करेंगे तो शेख अमजद वाला हाल होगा, फिर आप उनके साथ बैठ नहीं सकते। वो हमारे बुजुर्ग कहते थे हम तो 2-2.5 किलो को तोलते हैं, अब तो आ गए मनो वाले। हम 2-2.5 किलो से गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब मनो वाले आ गए हैं। इन मनो वालों ने हाफिजाबाद को इतना लूटा कि हमें चौधरी शौकत की याद आ गई, हमें चौधरी मेहदी हसन भट्टी की याद आ गई। ये हमारा भाई शराफत का नंबरदार यहाँ बैठा मलिक फयाज, इनको उन्होंने जानबूझ के मुस्लिम लीग से निकाला। इनके मसाइल पर भी उन्होंने कब्जा किया। इनको एक काम हाफिजाबाद के शहरियों को नहीं करने दिया गया। ऊपर की क़यादत सोई हुई है, उनकी गर्दनों में तो सरिये हैं, उनको क्या पता कि नीचे क्या हो रहा है, ये लूटमार कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। लेकिन वो जनाब टिकटों की तकसीम के मामले में भी, वो हर मामले में भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। लेकिन इंशाअल्लाह हाफिजाबाद के ताजर, हाफिजाबाद के मजदूर, हाफिजाबाद के गरीब लोग ये कब्जा छुड़वाएंगे इनसे। भट्टी की क़यादत में, मलिक फयाज अहमद की क़यादत में हम इंशाअल्लाह इनको नाकों चने चुपवाएंगे। इनको दिखाएंगे कि जो शुरफा को तुमने बड़े आसानी के साथ पकड़ कर साइड में रख दिया, और जो जितना बड़ा गुंडा है, दल्ला है, उसको तुमने लाके कुर्सियों पे बिठा दिया। ये हाफिजाबाद के अवाम इंशाअल्लाह उस वाक़े को नहीं भूले कि जो चेयरमैनी मामले में, चेयरमैनी के मामले में मलक फूल और मेरे साथ किया गया। ये कहते हैं हम करप्शन नहीं करते। मुझे ये बताएं कि 4.25 करोड़ रुपया वो कहाँ से आया जो आखिरी रात तकसीम करके रिजल्ट को उल्ट कर दिया गया? वो क्यों पैसे लगाएंगे? अगर आप इतने ही शरीफ हैं, इतने ही शराफत के नंबरदार हैं, तो आपने हाफिजाबाद में ये हार्स ट्रेडिंग नहीं, मैं कहूँगा ये कुत्ता ट्रेडिंग की है। हार्स गधा तो फिर भी घोड़ा काम आ जाता है, कुत्ता तो किसी काम का नहीं है। इन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग हाफिजाबाद में मुतारफ करवाई है। हम इंशाअल्लाह ताजर बरादरी हाफिजाबाद के 95% सदूर जो यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि आपके कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे, आपके कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे। एक कतरा खून का गिरेगा, हम वहाँ नदियाँ बहा देंगे। ताजरान के सरपरस्त आला शेख मोहम्मद सुबह साहब उम्रा से तशरीफ लाए हैं, वो किसी वजह से नहीं आ सके। अगर चौधरी साहब आते तो वो उनको ले आते घर से भी, उनकी तबीयत ज़रा नासाज है। हमारे जो चेयरमैन हैं सेठ हमायूं अहमद, वो भी इस वक्त लाहौर में है, उन्हें वो शुआएं लग रही उनके ऑनलाइन। तो हमारे बड़े दो, उसके बाद हाफिजाबाद में अंजुमन ताजरान का जो सदर आपके सामने खड़ा है। अंजुमन ताजरान चूँकि गैर सियासी तंजीम है, लेकिन इनके जो सदूर हैं कि जो हमारी जो पार्टी बनी है, हमारा जो ग्रुप बना है, हमारा ग्रुप चौधरी मेहदी हसन भट्टी और मलिक फयाज की क़यादत पर बिल्कुल यकीन रखते हुए इनकी हमायत का भरपूर ऐलान करते हैं। सदूर हैं, उनमें जनाब शेर शहबाज साहब हैं, अरशद भट्ट मेरे सीनियर नायब सदर, मैं अरशद भट्ट की अजमत को भी सलाम पेश करता हूँ। मोहम्मद रफ़ीक मुगल और जितने हमारे दूसरे साथी हैं मैं उनका नाम लूँगा, मैं सबकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ
کہ انہوں نے کمال مثالی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے انجمن تاجران کے ٹکڑے نہیں ہونے دیے. حالانکہ جب ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو انجمنیں ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم سب ایک ہیں. اور حافظ آباد کی تعمیر و ترقی کے لیے، حافظ آباد میں قانون کی پاسداری کے لیے، حافظ آباد میں امن کے لیے ہم انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں. اور سید جاوید صاحب ہمارے ہیں، رفیق مغل صاحب ہیں، قاضی پپو صاحب ہیں، نوید اقبال صاحب، ملک جاوید، اعظم چوہان، سلیم فکر، چاچا بیگ ہمارے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، ملک داؤد صاحب ہیں، ملک یاسر نور، حاجی عامر صاحب، کاشف بٹ صاحب، شیراز خان، محمود صاحب علی کے روڈ سے، رائے افضل صاحب، شیخ شکیل صاحب فیصل بازار سے، عبدالخالق صاحب ڈاکھانہ روڈ سے، سجاد بٹ صاحب ڈاکھانہ روڈ سے، اور ارشد بٹ ہمارے قطرگڑھا چوک کے صدر وہ بھی تشریف لائے ہیں، حاجی غلام حسین صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں، حاجی یعقوب صاحب ہمارے بک سیلر کے صدر ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، خالد حسین صاحب ہیں ہمارے کریانہ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو ظہور احمد زرگر ہمارے صرافہ ایسوسیشن کے سینئر نائب صدر ہیں، عارف کیانی ان کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، ندیم طور صاحب ہمارے ریل بازار کے صدر، اور عابد صاحب ہارڈ ویئر والے ہمارے قصب روڈ کے صدر، شیخ عامر اسماعیل مڑی والے یہ ہمارا گجرانوالہ فیز 2 ہے اس کے صدر ہیں، ملک افتخار امان فیز 3 کے صدر، اور اعجاز مغل الحدید مارکیٹ کے چیئرمین کیونکہ جن کے جو صدر ہیں وہ دوسرے شہر میں ہیں تو وہ نہیں آ سکے، ان کی جگہ چیئرمین اعجاز مغل صاحب آئے ہیں، عرفان بڑائے جن کے جنرل سیکرٹری بھی تشریف فرمایا ہے، ارشد بینٹر صاحب ہمارے جناح چوک سے، اور حکیم اکرم صاحب علی پور روڈ سے، سرفراز بھٹی صاحب، محبوب الیکٹرک سٹور ہے یہ الیکٹرک کے ہمارے صدر ہیں، سکیم لکیشیر ہیں ہمارے ریگولار سے جنرل سیکرٹری ہیں، احمد رضا مغل ہیں یہ ہمارے گجرانوالہ فیز 1 یہاں سے آئے ہیں تشریف لائے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عمران شیخ صاحب ہیں اور ملک آصف صاحب ہیں اور جنرل سیکرٹری. انشاءاللہ شہر کی فلاح و بہبود کے لیے، شہر کی بہتری کے لیے آپ کو تجاویز دیتا رہے گا، اور اگر اپنا نہ مانے تو ہمارے پاس دوسرا باقی ہے وہ پھر اپنا حق استعمال کریں گے. اور میں اتنے چہرے آئے ہیں کہ میں سب کا نام نہیں لے سکتا، میں سب کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا کہ آج آپ لوگوں نے جس طرح مجھے عزت دی، میں اس کا آپ کا بہت مشکور ہوں. اور انشاءاللہ ان قبضہ گروپوں کے خلاف جو جنگ ہے وہ چودھری مہدی حسن بھٹی اور ملک فیاض احمد عوان کے سنگ آپ کا صافی بھائیوں کا انتہائی شکر گزار ہوں. میں اپنے بھائی محمد علی صاحب کا، ملک اصغر صاحب کا اور یونس قمر صاحب ان کا بھی بے وقت مشکور ہوں، میرے دوست ہیں اور انہوں نے بھی مجھے بہت سہارا دیا، تسلی دی کہ انشاءاللہ بھٹی صاحب بندوں کی عزت کرتے ہیں، جو بندے کے پتر ہوتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں. آپ بالکل بے فکر ہو کے دیکھیں 35 سال میں نے ان کی خدمت کی ہے، میری طرف کوئی الزام نکالے کہ میں نے ان کی کبھی بےزتی کروائی، میں نے کرپشن کی، میں نے کسی کا حق پایا، میں نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا، میں نے ان کو کوئی ایسا میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ اپنے ہندو پارٹی پہ آ رہے ہیں، ان کو وہ ہم لوگ تو اچھے نہیں لگتے کیونکہ ہمارے پاس کہنے کے لیے وہ الفاظ نہیں ہے جو ان کے پاس ہوتے ہیں. تو باقی آپ لوگ اس مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں حافظ آباد کے معاملات کو، اور جو یہ حافظ آباد کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جس طرح انہوں نے اپنے ڈی ایچ کے اوپر میں طلبتا رہا کہ یہاں پہ دیواروں پہ 24 کروڑ روپیہ آپ نے لگا دیا ہے، اس سے تو 2 نئے ڈی ایچ کے اوپر جاتے ہیں، مر جاؤ ایک گھنٹے کے اوپر بنا، ایک بات پہ بنا دو، کم از کم حافظ آباد کے شہریوں کو یہ دولت تو دے دو. پتہ نہیں مل جانے کبھی آپ کو ایتھ کی منسٹری ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن شیخ امجد کی بات کو ہمیشہ کی طرح انہوں نے ہوا میں اڑا دیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اور پاکستان کا وہ ہمارے خون پسینے کا تاجروں کا پیسہ، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ وہ دیواروں کو وہ کہتے ہیں ٹھا دو بنا دو، ٹھا دو بنا دو. ابھی بھی وہ
سوچنا ہے یہ ہمارے بچوں کو تعلیم یافتہ نہیں دیکھ سکتے، ان کی آنکھوں میں پکڑے پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کوئی MBA کر جائے، کوئی MSc کر جائے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے بچے الحمدللہ میرٹ پہ آگے نوکری حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے جو کٹو بچے ہوتے ہیں ان کو وہ نوکریاں لگواتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھ آباد کی جو آبادی ہے، حافظ آباد کی جو تاجر ہے، اب وہ اپنا ان کو موڑ دے کر ان کو کامیاب کریں تاکہ حافظ آباد میں امن ہو، ان قبضہ گروپوں سے، ان ٹھیکیداروں سے حافظ آباد کو نجات مل جائے۔ تاجر برادری کے، شیخ برادری کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شیخ برادری کو اور تمام حضور کو، تاجر برادری کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج ہماری حمایت کا اعلان کیا، ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے الیکشن میں بھی آپ نے ہمارا ساتھ دیا، لیکن آپ کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے۔ اس دفعہ آپ نے پوری مہربانی کی ہے، تو اللہ کے فضل سے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کے جو بھی مسائل مشکلات ہوں گی، آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ باتیں کافی ہو چکی ہیں، یہ جلسہ نہیں ہے، پریس کانفرنس ہے، میرا بھی دل کرتا ہے باتیں کرنے کو، کریں گے انشاءاللہ، لیکن 2-3 باتوں کا میں ضرور جواب دینا چاہوں گا۔ پچھلے دنوں یہاں پریس کانفرنس ہوئی، اسی کے حوالے سے کیونکہ میرے بارے میں باتیں کی گئیں، اس لیے اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھوں گا۔ منسٹر صاحبہ نے کہا کہ ملک فیاض کو آج تک جب بھی کامیاب کروایا ہے تو ہم نے کروایا ہے، وہ تو الیکشن جیت ہی نہیں سکتے۔ میرا خیال یہ بات ہوئی ہے، تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ حافظ آباد کے رہنے والے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کیسے انہوں نے مجھے جتوایا ہے۔ شبیر حسین شاہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے منافقت کی اور انہیں ہراتے رہے اور مجھے کامیاب کرواتے رہے۔ لیکن اس کے برعکس میں یہ کہوں گا کہ بی بی میں حافظ آباد کا بیٹا ہوں، میں اگر کامیاب ہوتا رہا ہوں تو حافظ آباد کے عوام کی محبت کی وجہ سے، حافظ آباد کے عوام کے پیار کی وجہ سے، ان کے ووٹوں کی وجہ سے میں کامیاب ہوتا رہا ہوں، اور آئندہ بھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کرے گا کہ حافظ آباد کے عوام کے صحیح نمائندے کون ہیں، اور حافظ آباد کے لوگ کس کو پیار کرتے ہیں، کس کو ووٹ دیتے ہیں، یہ انشاءاللہ چند دنوں تک پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات، محترم جناب شیخ صاحب جنہوں نے 2-3 باتیں کی کہ میرے پہ بڑے مشکل وقت آئے، میں نے 7 پرچے ڈکیتی کے میرے اوپر اور قتل کے 6 پرچے، یہ بات ہوئی تھی، تو میں اس کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ انہوں نے لیول کرنے کی کوشش کی ہے کہ حافظ آباد کو ایسا بندہ دیں جو حافظ آباد کا شہری ہو، جس کے شرافت کا لیبل ہو اور ملک فیاض کا توڑ کر سکتا ہو، برادری والا ہو۔ لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا 10 سال میں نے یہاں ایک حکومت کی ہے، اقتدار میں رہا ہوں، میرے تو ایک بھی نہیں ہوا۔ شریف آدمی اور پرچوں کا تعلق کیا ہے؟ جس پہ پرچے ہیں وہ شریف نہیں ہے، جو شریف ہے اس پہ پرچے نہیں ہوتے۔ تو یہ سراسر ڈھونگ ہے، یہ نقاب اڑے ہوئے ہیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں انسان جو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کا بدلہ وہ اس دنیا میں دے کے جاتا ہے۔ اور آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جس چیز کے بدلے انہیں ٹکٹ ملا ہے، انہوں نے حاصل کیا ہے،
وہ ووٹ تھا ہمارے محلے کے وہ ایک کونسلر گلزار کا، اسے بیچا گیا اور اس کے عوض انہوں نے ٹکٹ کا وعدہ لیا، اور آپریشن کے باوجود انہوں نے اس کے عوض وہ ٹکٹ لیا اور کھڑے ہو گئے۔ لیکن میں انہیں بتا دوں اللہ تعالیٰ کی ذات فیصلہ کرے گی کہ یہ زیادتی حافظ آباد کے عوام کے ساتھ، یہ ظلم حافظ آباد کے عوام کے ساتھ اس شریف آدمی نے کروایا ہے، اس شرافت کے علمبردار نے کروایا ہے، جو خدمت کا ڈور بچا کے تو پھر دوبارہ آ گیا ہے۔ تو میں ثابت کروں گا، حافظ آباد کے لوگ ثابت کریں گے کہ انہوں نے جو حافظ آباد پہ ڈاکو شیخ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بڑے اچھے القاب دیے ہیں، میں انہی کو پیش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو انہوں نے لا کے بٹھایا ہے کہ انہوں نے حافظ آباد کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے، اور ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ جو انہوں نے ظلم زیادتی کی ہے اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا، اور 25 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ 25 جولائی کو یہ ضرور اس کا حساب دیں گے۔ باقی میں ایک ہی گزارش کروں گا، ہم نے اللہ کے فضل سے شرافت سے اپنی سیاست کی ہے، اور اگر مجھے کچھ نظر آتا تو میں کبھی بھی ادھر سے نہ آتا۔ میں حافظ آباد کے لوگوں کو یہی بتانے کے لیے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ مردوں کا کام ہے، جو بات پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو اصول پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ آپ دونوں لیڈر ہیں، لیکن صاحب کو بہت چکا چکے ہیں۔ 2013 کے عام انتخابات میں آپ کے لیڈر نے ایک جلسہ دیا تھا، اس میں اس نے کہا تھا اگر یہ یورپ کا معاشرہ ہوتا، آج جو ریلیجس میں بٹی اور سرکار جیل میں ہوتے، یہ آپ کے لیڈر کے جو ہوتے ہیں سوال سر آپ کو انہوں نے ساتھ میں رہا لیا یا آپ مل گئے، کیا ان کا ویژن وہی رہا ہے؟ آپ نے بتایا نہیں یا آپ نے یہ خاص کیا کہ اکثر بات جیل میں ہوتے مجلس میں ہوتے یا آپ سے سرکار؟ اس میں ضرور بتانا چاہوں گا، عمران خان کے ویژن کو پورا پاکستان جانتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہے، اس کا ویژن وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں معاشرے میں کچھ تھوڑی سی خرابیاں ضرور ہیں۔ عمران خان کا جو ویژن ہے سارا پاکستان اس کو فالو کر رہا ہے، ہم بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ویژن کو لے کے چلیں گے۔ ایک تو وہ جلسہ میں نے سنا نہیں ہے، وہ پہلی دفعہ میں آپ کی زبان سے سن رہا ہوں کہ جی اگر میں بھی یا ہوتے تو یہ جیل میں ہوتے، اس چیز کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ جلسے میں تھے تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، مجھے نہیں پتہ اس چیز کا۔ جو آج ویژن ہے اس کا وہ یہی ہے کہ شفاف پاکستان، کرپشن سے پاک پاکستان، وہ عمران خان چاہتا ہے۔ اور انشاءاللہ میں اپنے لیڈر کی جو یہ باتیں ہیں، سچ، دیانتداری، میں اس کا قائل ہوں، اور میرا فیوریٹ جو لیڈر میں سمجھتا ہوں اور ریئلی تو عمران خان ہے، اور اپنی ساری چیزیں پیچھے ہٹا کے اس دفعہ میں اپنی کمپین میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس دفعہ پاکستان کو ووٹ دینا ہے اور عمران خان کو ووٹ دینا ہے، ہم لوگ پیچھے ہیں۔ تو وہ باتیں تو مجھے پتہ نہیں ہے، جو عمران خان کو لیٹسٹ کو بات ہے تو وہ آپ میرے سے ضرور پوچھیں، جتنی دیر سے میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں یا جتنا میں اس کو جانتا ہوں، میرے خیال میں بہت ہٹ لوگ جانتے ہوں گے اس کو۔ شیخ صاحب، آپ کا پی ٹی آئی میں شامل ہونا، مسلم لیگ کو چھوڑنا یقیناً نون لیگ کے لیے بہت بڑا لاس ہے، نقصان ہے۔ ایک خاندان جو 50 سال سے مسلم لیگ اے سے زیڈ تک جو بھی ہو اس کے ساتھ آ رہا ہے، آج آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے کہا کہ جب اور آپ کے کتا ٹریڈنگ یہاں پہ ہوئی حافظ آباد میں، ایک قبضہ گروپ تھے، لیکن اس وقت آپ نے نون لیگ کو نہ چھوڑا، اس کے بعد بھی نہ چھوڑا۔ آج جب شیخ مظفر صاحب کو ٹکٹ ملا ہے نون لیگ کا تو آپ نے نون لیگ کو چھوڑ دیا۔ کیا آپ شیخ مظفر صاحب کی محبت میں آئے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، یا اس کتا ٹریڈنگ اور قبضہ گروپ اور سب کو ان کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں؟ یہ اس میں میں نے اس وقت بھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا جو نوٹ ہاتھ میں لیے، بیگ لیے، خریداری کر رہے تھے۔ اس وقت بھی میں ان کا ساتھ دے سکتا تھا، مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ وائس چیئرمین لے لو، آ جاؤ، لیکن میں ملک گل کو میں نے دیکھا، ملک فیاض صاحب کو میں نے دیکھا، اگر ان میں کرپشن ہوتی تو میں یقیناً ان کا ساتھ بھی نہ دیتا۔ میں الحمدللہ خود صاف آدمی ہوں، میں صاف لوگوں کا قائل ہوں،
انہوں نے کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں کی. ہمارے پاس ووٹ زیادہ تھے, کافی زیادہ تھے. وہ ان کی کسی کو ڈرا کے, کسی کو دھمکا کے, کسی کو پیسے دے کے, کسی کو نوکریوں کا لالچ دے کے, کسی کو چھوکریوں کا لالچ دے کے انہوں نے بہت کچھ کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ادھر ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے. میں ان کے بعد میں دیکھے 50 سال سے میرا خاندان مسلم لیگ کے لیے اپنے قربانیاں دی ہیں, لیکن وہ اب کسی صاف مسلم لیگی کو مجھے ان کی صاف میں دکھا دیں. علی ناصر صاحب. ریاست سے فیصلہ کرنا چاہوں گا. آباد بیٹا ہونے کے ناطے یقیناً آپ کے لیے آپ کی بہت سی خدمات ہیں. اس میں پاسپورٹ آفس, گرین بیڈ, فیملی بار. تو جیسے چودھری بھٹی صاحب نے تشریف فرمایا, میں حسن بھٹی صاحب نے حافظ آباد کو ڈسٹرکٹ بنایا. آپ نے حافظ آباد کی تزئین و آرائش کے لیے, تعمیر و کرنے کے لیے بہت کام کیا. اللہ کرے کہ آپ سلیکٹ ہو جائیں. آپ کے پاس کیا ویژن ہے حافظ آباد کی عوام کے لیے؟ جس طرح ہمارے مسائل ہیں, یہ ہمارا فاٹک ہے, اس پہ بڑا رش ہوتا ہے, اس طرح حافظ آباد میں صفائی کے بڑے مسائل ہیں. تو میں انڈر پاس کی بھی بہت ضرورت ہے. آپ کیا ویژن رکھتے ہیں ملک چھوڑنے کے بعد؟ آپ کے ذہن میں کیا ویژن ہے حافظ آباد کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے. حافظ آباد میں جو ڈاکٹر مسلط ہیں یہ جان چھوڑ دیں اور اچھی قیادت آئے اور حافظ آباد کے عوام کی خدمت کریں اور صفائی کریں. دوسری بات کہ کیا ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم نے اللہ کے فضل سے ایسے ٹف ٹائل یا وہ ٹائلیں نہیں لگائیں, گلیاں نالی نہیں بنائیں. ہم نے ایسے کام کیے ہیں جو سدا چلنے والے ہیں. گرلز ڈگری کالج کا آپ نے ذکر نہیں کیا, وہ بھی ہم نے دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ وہ گرلز کالج نہ رہے, وہ یونیورسٹی بنے بچیوں کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انڈر پاس دیکھیں, میں اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ اگر انڈر پاس کے لیے کوشش کی تھی تو 2002 میں چودھری مہدی حسن بھٹی نے کی تھی. ویسے گورنمنٹ بدلنے کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. ان لوگوں نے تو سوائے ٹائلیں لگانے کے اور کچھ کام نہیں کیا. اگر یہ ان کی بجائے دعائیں ادھر رکھ دیتے, عوام کو سہولت ملتی, تو اس سے بڑا فائدہ اور کوئی نہیں تھا. تو چمک رہا ہے ہاسپٹل, لیکن اس میں کچھ مل نہیں رہا. تو میں گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انڈر پاس کے لیے, حافظ آباد کی سہولت کے لیے انشاءاللہ ضرور کریں. انجم سے صاحب. صاحب سے میرا کوشچن ہے کہ سب کسی بھی جماعت میں نئے لوگوں کی شمولیت کو یقیناً ویلکم ہی کہا جاتا ہے, لیکن ابھی جو آپ کے انٹرنل آپ کی فیملی کے اختلافات ہیں, کیا وہ آپ کے اس سیاسی کیریئر کو متاثر کریں گے جو حالات انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ اس میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ وہ میرے چچا جی ہیں, بزرگ ہیں, میرے باپ کی جگہ پہ بھی لیاقت باز بھٹی صاحب ہیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سب کو پتہ پورے ضلع حافظ آباد تو ہم بیٹھ رہے ہیں, ہماری بات چل رہی ہے. کیسے نہیں کہ دروازے بند ہو گئے ہماری بلاک کے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہماری ذاتی ہیں اور انشاءاللہ اس کو سیٹل کر لیں گے. انشاءاللہ سیٹل ہو بھی جائے. تو ویسے ناممکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بالکل ہی نہیں ہونے والی. انشاءاللہ. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 1985 پاکستان بننے سے پہلے تین مسلم اور بہت میں مجھے کہ آپ نے مسلم لیگ یا لوکل جب کسی کی بات کی جائے تو پچھلے کو چھوڑ کے کی جاتی ہے. وہ مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ تھی, بابائے قوم کی مسلم لیگ, وہ ہائی جیک ہوتی رہی, جہاں بھی جاتی رہی, لیکن ہم نے اس کا کام نہیں چھوڑا. ہم یہ بھی ٹکٹ کے لیے یا کسی مراد کے لیے ادھر کے ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ہمارا سر بیچا ہے شیر برادری کا, وہ نہ دے گئے تو اس کے سلے میں ان کو نوازا گیا ہے, ان کو جناب وہ ٹکٹ کا تاج پہنایا گیا ہے کہ آپ یہ ٹکٹ لے لیں
तो आपने हमारे साथ बहुत बना दिया, जब मतलब भूलकर हो रहा है, श्री अमजद तो हो रहा है, तो अपनी पार्टी से गद्दारी की और वो नवाज शरीफ को क्या कहते हैं, वो बकर का यजीद, कारून, शद्दाद, सब कुछ उन्होंने कहा। लेकिन मैं आज उनसे पूछता हूँ कि यजीद की बात करने वाला कौन है? अगर तुम्हारी नजर में वो यजीद था तो तुम भी शिमर था। ये सब कुछ समझ लें, जब एक बंदे की हिमायत की है, मैं ये सब लोगों के कायल है, जब उनकी सब में उनके इक़्तिदार में पीछे उनके नीयत बांध ली है, वो मेरे से पूछने का क्या कि 50 साल तो मुस्लिम लीगी हैं। हाँ आज ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਮਿੰਟ ਸਰ ਉਹਦਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਕੁਨ ਆ ਹੁਣ ਥਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਭਾਈ चौधरी मजहर हुसैन बड़ाई साहब। सबसे पहले मैं इजाज़त के साथ ज़िले सदर PTI चोरी शोयाबियात मलिक खां वान शेख अमजद साहब, चोरी शौकत अली भट्टी, मलिक जाद अहमद अवान साहब, हाजी रफ़ीक मुगल, अरशद हुसैन भट्ट और इनके साथियों को प्रेस क्लब हाफिज़ाबाद में तशरीफ़ लाने का खुशी देता हूँ। हमारे लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ये मुअज़्ज़िज़ीन हमसे रुजू करते हैं और हम जो इनकी बात को आगे पहुँचाते हैं। मलिक साहब ने फरमाया कि मैं तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा, बाद में इन्होंने अपने चंद कारनामे गिनवाए। सबसे पहली बात ये है कि मैं इस हाउस में बताना चाहता हूँ कि मलिक साहब ने बेलौस आवाम की खिदमत की, शहरियों को इज़्ज़त दिया, गुंडागर्दी के खात्मे के लिए पेश रहे। ये डिग्री कॉलेज तो बता चुके हैं, पासपोर्ट बता चुके हैं, इन्होंने तमीर और तरक्की के लिए की है। मुझे ये बताएं, जब ये बेचारे शेख इनकी बेटियां पकड़ के ये बल्दिया वाला ले जाते हैं, जब इनकी दुकानें सील करके वो चले जाते हैं DCO साहब आके करेंगे, तो क्या करेंगे? मुजफ्फर साहब इनके पीछे गए? मैं अपनी बरादरी से पूछता हूँ कि आप 500 का 1000 का टिकट लेके वो फिल्म देखते हैं, अंदर जाके 500,000 का टिकट लेके, फिर आपको पता चलता है कि मुझे ये बीमारियाँ, वो 2-3 का आरोप लगाओ, लेकिन हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बचाते हैं, उनकी नफ्स को बचाते हैं। जब ये पुलिस वाले ज़्यादतियाँ करते हैं, हम उनके सामने दीवार बनते हैं। अपनी बरादरी के लिए हम हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेख बरादरी को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने पहले भी मेरा साथ दिया था। मेरे साथ वो बड़े माया वाले नहीं हैं, वो बड़े माया वाले मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मजदूर, मेरे दुकानदार, मेरे रेडी वाले, मेरे फट्टे वाले दुकानदार, मेरे साथ, और इंशाल्लाह इलेक्शन में वो हम साबित करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको जुबान साहब किया, वो हमारा फर्ज होता है क्योंकि हमारी तारीख पर भी नज़र होती है। इससे कभी भी मलिक फ़याज़ अहमद अवान के वालिद साहब जो जीतते रहे हैं, वो भी हिमायत के बगैर जीते, हिमायत में हासिल नहीं है। सवाल मेरा है जनाब भट्टी साहब से और जनाब मलिक साहब से, किसान ये जो बलदियाती इलेक्शन के मौका पर नून लीग की ज़िली क़यादत और आपके दरमियान इख्तिलाफ़ात आए, जो कुछ हुआ वो दोहराता नहीं, सबके सामने है। अब अल्लाह करता है आप दोनों कामयाब हो जाते हैं, तो क्या ये म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी, और अगर आएगी तो आपकी नज़र में चेयरमैन का उम्मीदवार कौन है? बहुत अच्छा सवाल है, कोई औखा नहीं। हमने इंशाल्लाह ताला जब नीयत ठीक हो, जज्बा खिदमत का हो, तो फिर सारे मसले अल्लाह के फजल से हल हो जाते हैं। ये
عدم اعتماد کی شاید نوبت نہیں ہے، یہ دفتر میں آنا چھوڑ دے گی، شاید خود ہی استعفیٰ دے گی۔ تو رہی بات بنانے کی، ہم انشاءاللہ تعالی جمہوری لوگ ہیں، حافظ آباد پوری اپنی جو قیادت ہے بیٹھے گی اور وہ باعزت کونسلر بکنے والے نہیں، وہ باعزت کونسلر ہمارا ساتھ جو ہیں وہ بھی بیٹھیں گے، جس شریف آدمی کو وہ کہیں گے انشاءاللہ تعالی متفقہ فیصلہ ہوگا، ٹھونسا نہیں جائے گا۔ تنویر کماری صاحب سے گزارش ہے۔